وقل جاء الحق، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔ سن 60 کے آخر میں یزید کو حکمران بنایا گیا اور اس کی خلافت کی بیعت کی۔ اب کیا ہوا؟ جب یزید کی بیعت کے لیے سارے شہروں کے گورنروں کو مراسلہ آیا تو مدینے کے گورنر کو بھی آیا، اس نے شہر کے جو سربراہ بردہ لوگ ان کو یزید کی خلافت کے لیے بلایا۔ ان میں حضرت حسین بھی، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی، اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اور بعض روایات کے مطابق ان میں حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مدینے سے رخصت ہو چکے۔ ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو۔ حضرت حسین نے اجازت چاہی، گورنر کو کہا کہ دیکھو ابھی ہمیں امیر معاویہ کی وفات کی خبر ہوئی، یزید کے حکمران بننے کی اطلاع ہوئی ہے، ابھی ہم کو غور و فکر کی اجازت دو، ہم سوچ سمجھ کے بتلائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں مہلت نہیں دے سکتا۔ حضرت حسین نے کہا مجھے صبح تک مہلت چاہیے، اس نے صبح تک مہلت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے سے کوچ کر آپ مکہ مکرمہ، اس زمانے میں اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے، حضرت حسین کے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی خبر کوفہ کے لوگوں کو ملی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کے دور حکومت کا جب آغاز ہوا، حضرت حسین چھپ کر مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا، وہی کوفہ کے لوگ جو حضرت علی کے پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے جناب حسین کی خدمت میں خط لکھے، حسین تم نے بہت اچھا کیا، یزید کی بیعت نہیں کی، آؤ ہم تیرے باپ کی پارٹی کے لوگ تجھ کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تجھ کو اپنا حکمران مان لیں۔ خط پہ خط آنے لگے، ہر روز خط۔ ایک دن اتنے خط آئے کہ شیعہ مورخ مفید نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی بوری بھر گئی، اتنے خط آئے ہر روز کہ آ جائیے ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو اپنا حکمران ماننے کے لیے تیار۔ آخر کار 18,000 کے قریب خط آئے حضرت حسین۔ حضرت حسین نے سوچا کہ یہ لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں، چلنا چاہیے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ خود نہ چلیے، پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیے کہ حالات کو دیکھیں، حالات کیا۔ حضرت حسین نے اپنے تایا کے بیٹے حضرت عقیل جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے 10 سال بڑے، ان کے صاحبزادے مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں کہ جاؤ جا کے حالات کا پتہ کرو، حالات کیا۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ مسلم ابن عقیل بھی نوجوان آدمی تھا، کوفہ کے لوگوں کے جذبات دیکھے، ان کے بہلاوے میں آ گئے۔ حسین کو خط لکھا، حسین انتظار نہ کرو، فصل پک کے تیار ہو چکی ہے، کاٹنے والے کا انتظار، جلدی سے آ جاؤ۔ اب ذرا جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ سن لو۔ جب حضرت حسین نے کوچ کا اعلان کیا مکہ مکرمہ سے، اس دن ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، ذی الحجہ کی کتنی تاریخ تھی؟ 8ویں تاریخ۔ اور کوئی حاجی یہاں موجود ہوگا، اس کو پتا ہے 8ویں ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کو یہ ہوتا ہے کہ مکے میں جو حاجی گئے ہوتے ہیں وہ حج کا احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف احرام باندھ کے نکلتے ہیں۔ حج کے دن کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو جب لوگ احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے، حضرت حسین نے اپنے قافلے کو لیا اور کوفہ کی طرف روکی۔ لوگوں نے پوچھا حسین لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھ کو میرے باپ کے شیعہ نے بلایا ہے، میں کوفہ میں جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین کے چچا تھے، حضرت علی کے چچا کے بیٹے، ان کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو 3 مقام حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ حسین کے چچا، دوسرا یہ کہ یہ وہ شخصیت گرامی ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تیسرا یہ حضرت علی کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے، 3 حیثیتیں۔ عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا، بھاگے ہوئے آئے، حسین کی اونٹنی کی مہار تھام لی۔ فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفے کے شیعوں نے بلایا ہے۔ فرمایا جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی، تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ نہ جاؤ حسین، جانا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ۔ اب حسین دانا اور بینا آدمی، 59 سال کے پختہ عمر کے انسان، گرم و سرد جشیرہ، عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں چچا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے اونٹ کے راستے میں لیٹ جاؤں گا تو رک جائے گا، تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، مت جاؤ۔ حسین نے کہا چچا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے، فرمایا اگر تو نہیں رکتا تو میری پشین گوئی سن لے، میں تیری داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی وفا نہیں کرے۔ حسین اس کے باوجود چل لی۔ اب ادھر ماجرا دیکھیے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی۔ یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں، اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا۔ صرف 18 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد این اس زمانے میں جبکہ کوفہ کی ہر گلی، ہر بازار اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے، ان دنوں میں صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھا۔ اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ پرانے پنجابیوں کی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھ کے رکھتے، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے منہ پہ باندھ لیتے ہیں، اسی طرح عربوں کا دستور تھا کہ چہرے پہ گرد و غبار نہ پڑے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھے کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا۔ لوگوں کو حسین کا انتظار تھا، انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے، سارا کوفہ نکل کے باہر آ گیا۔ جہاں سے گزرتے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے تجھ کو سلام۔ انہوں نے سمجھا حسین آیا۔ جب تک
عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچے، 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو چکے. حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا، وہ بھی بھاگے ہوئے آ کے حسین آ گئے. ان کو تو پتا نہیں کون آیا. گورنر ہاؤس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس، ان کے ساتھی پاس، عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کا پلو ہٹایا. لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد نے ڈھونڈ کے دیکھا 32,000 شیعہ، صرف 18 سپاہی تھا، اور پلٹ کے کہنے لگا کہ جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے، وگرنہ کبریائی کی قسم میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا، پلٹ جاؤ. اب ذرا سوچنے کی بات ہے، 18 سپاہی، اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پولیس والوں کے پاس جیپیں، بندوقیں اور سٹین گنیں اور آنسو گیس کے آلات اور لوگ بیچارے نہتے، بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس بھی تلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی، دونوں کے پاس تلواریں. لیکن کوفے والوں کا حال پنجاب کی اس بستی کا سا تھا جس بستی میں ایک چور ایک ڈھانگ لے کے آ گیا، پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا، آگے بستی والے پورے بھاگ رہے، پیچھے اکیلا چور بھاگ رہا. صبح کو لوگوں نے پوچھا اور تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کیا کرے، ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے تھے. یہ کوفے کے لوگوں کا حال. 18 سپاہی، 32,000 جوان، 18 کو دیکھ کے لوگوں نے کھسکنا شروع کیا. حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 32,000 میں صرف 3200 باقی رہ گئے. کہا پکڑ لو اس گورنر کو، اس کی بوٹیاں اڑا دو، پکڑ لو. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کسی کی ماں نے بچہ جنا ہو تو آگے بڑھ کے تو دکھائے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ لفظ نکالے، مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ صرف 32 آدمی ساتھ رہ گئے. اب ذرا اور آگے بڑھے، جاؤ الارشاد شیخ مفید کی، اعلام المراد تبرسی کی، الفصول المہمہ ابن سباق کی، کشف الغمہ اربلی کی، تمہاری کتابیں اٹھاؤ. کوئی مقابلہ، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر گزری، مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ تنہا تنہا کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہے، کوئی ساتھ باقی نہیں بچا. مردے اجنبی، تنہا، غریب الوطن، کوفے کے راستوں کو بھی نہیں جانا، پتہ ہی نہیں راستے دیا. اب بھاگا. اس کی تو بالکل یہی مثال ہے کہ میرے جیسا آدمی شارباغ میں آئے، تم سارے بھاگ جاؤ تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے تو راستہ بھی نہیں آتا شارباغ، کہاں جاؤں؟ مسلم ابن عقیل کے جائے تو جائے کہاں؟ ادھر بھاگے. آخر ایک گلی میں گھسے، دروازے پہ دستک دی. اس شیعہ نے جس نے موت کی بیعت کی ہوئی تھی، حسین کے بھیا کے چہرے کو دیکھا، اپنے کیواڑ بند کر. دوسرے دروازے پہ دستک، اس نے دیکھا، پھر کیواڑ بند کر لیے. تیسرے چوتھے بھاگتے رہے، پیچھے سپاہی بھاگ رہے ہیں، تعاقب ہو رہا ہے. ایک جگہ پاؤں کو اندھیرے میں ٹھوکر لگی، حسین کا بھائی منہ کے بل گرا، دانت ٹوٹ گئے، منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. کوئی شیعہ نے علی میں سے خون پوچھنے کے لیے تیار نہیں. ساری رات مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازاروں میں کوفیوں کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے گھومتے رہے، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا. پیاس سے نڈھال ایک مکان کے دروازے پہ جا کے گر پڑے. چیخ کی آواز گھر والوں تک پہنچی. ایک بڑھیا اندر سے باہر آئی، دیکھا کہ مسلم ابن عقیل جس کے ہاتھ میں کل ہزاروں نوجوان موت کی بیعت حسین کے لیے کر رہے ہیں، اس بڑھیا نے مسلم ابن عقیل کو اندر جگہ دی. بیٹے نے کھٹ پٹ کی آواز سنی، پوچھا اماں کون ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کوئی نہیں. اس نے کہا مجھے آواز آئی ہے. اس نے کہا تیرا وہم ہے. بڑھیا چھپاتی ہے، بیٹا انکار کرتا ہے، اصرار کرتا ہے. آخر دروازہ کھولا، دیکھا سامنے مسلم ابن عقیل بیٹھا. بڑھیا کی آنکھوں میں مسکراہٹ. کہنے لگی او ظالمو، کل تک اس کے نام کے نعرے لگاتے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، آج اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہو. خدا کا خوف کرو، یہ رسول کے نواسے کا نمائندہ اور رسول کے بھائی کا بیٹا، کوئی ظلم نہ کراؤ. اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے ہاتھ کو بوسہ دیا. اس نے کہا میں تو جانوروں کے پیر چومنے والا ہوں، یہ تو انسان ہے. میں تو بڑا فرما بردار، خادم، خدمت گزار، ہاتھ چومے، پاؤں چومے. ہمارے کو بھاگ جا اٹھے، ہمارے گھر میں نارائن آتے، ہمارے گھر میں دیوتا. ماں بیچاری دھوکا کھا گئی. اس نے کہا ہاں کسی کو پتہ نہیں. کہا ماں ایسی بات کیا کرتی ہو؟ تھوڑی دیر گزری کہ بیٹے صاحب وضو کرنے لگے. اس نے کہا کیا بات ہے، ابھی تو فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. کہنے لگا ماں شکرانے کے طور پہ تہجد پڑھنے لگا ہوں، آج رسول کے نواسے کا ہرکارہ ہمارے گھر آ رہا ہے. ماں بڑی خوشی، آج تہجد پڑھنے لگا. کہتا ہے ماں جی چاہتا ہے مسجد میں جا کے پڑھوں نفل، اس مسجد میں جس مسجد کو اس کے چچا علی نے بنوایا. ماں نے دروازہ کھولا، وضو کر کے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا. عبید اللہ ابن زیاد کو کہنے لگا آؤ میں تمہارا شکار اپنے گھر میں پھنسا کے آیا. ان کی حالت حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے. قافلہ حسین مکہ سے رخصت ہو چکا ہے، چند منزل فاصلہ طے کیا. حسین کو خبر ہوئی مسلم ابن عقیل اس طرح بے یار و مددگار، بے کسی اور بے بسی کی موت مارے گئے ہیں. پلٹنے کا ارادہ کیا. جاؤ کوئی ماں کا لال دکھاؤ تو صحیح جو اس کا انکار کرے. حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا. مسلم ابن عقیل کے بھائی بیٹھ گئے، کہنے لگے حسین ہمارا بھائی مرا ہے، ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں. حسین نے دیکھا یہ پلٹنے پر آمادہ نہیں، فرمایا اگر تم پلٹنے پر تیار نہیں تو میں بھی نہیں پلٹتا. چلا قافلہ. کوفے میں اب جتنی تلواریں ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں. لوگ وہی لوگ جو کل تک حسین حسین کا نعرہ بلند کر رہے تھے، آج یزید یزید کے نعرے بلند کر رہے ہیں. اور ابھی کئی منزل دور کربلا میں نہیں پہنچے. 10 تاریخ کی صبح 10 بجے کہ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لے کے آ پہنچا. حسین نے نظر اٹھائی، دیکھا لشکر میں کوئی بھی شامی نہیں، سارے کوفے کے لوگ. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حسین تجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. حسین نے بوری بھری ہوئی خطوں کی اٹھائی، ایک ایک کا نام لیا. تم میں تمہارا فلاں سردار موجود ہے؟ اس نے کہا موجود ہے. فرمایا یہ تم ہی نے خط لکھ کے مجھ کو بلایا تھا؟ کہا بلایا تھا، غلطی ہو گئی تھی. کہا اگر غلطی ہو گئی تھی تو اب کم از کم گھر میں بیٹھے رہتے، میرے خلاف لڑنے کے لیے تو نہ آتے. ایک ایک کا نام لیا. پھر
بات پڑی, کہا اپنے سردار کو بلاؤ, اس طرف سے کمانڈر آگے بڑھا, کیا بات ہے, کہا میری 3 شرطیں ہیں, مجھ کو واپس پلٹ جانے دو, مجھ کو واپس, سنا بات, کہا مجھ کو واپس, میں مکے واپس چلا جاتا ہوں, مجھ کو چھوڑ. کہا یہ ممکن نہیں ہے, کہا پھر مجھے بارڈر پہ بھیج دو, کافروں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا, میں کسی حکومت کسی خلافت سے تعلق نہیں کرتا, بارڈر پہ چلے جاتا ہوں. کہا یہ بھی منظور نہیں ہے. تیسری بات, کہا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو, جو وہ میرے ساتھ فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا. اس نے کہا ہم کو یہ بھی منظور. 3 مطالبے کوفیوں نے تینوں مسترد کر دیے, اور اسی لیے ہم حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین لڑنے کے لیے تیار. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کوفہ کے رہنے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹے وعدے دے کر اپنے ہاں بلانا چاہا, اپنی سرکردگی کے لیے, اپنی لیڈرشپ کے لیے, خود کو اصلاحی تحریک میں ڈھالنے کے لیے, پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کر کے. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے, کیوں حضرت حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا اور حق پہ کیا تھا. اس کی وجہ حضرت حسین کا موقف یہ ہے کہ صحابہ پر غیر صحابی حکمران کیسے بن سکتا ہے. نمبر 2, صحابہ کرام کی جلیل القدر اکثریت موجود ہے, ان کا جب تک ویریفیکیشن کا فیصلہ نہ ہو غیر صحابی حکمران بن ہی نہیں سکتا. ابھی معاملہ انڈر پروسیس ہے, اس کے خلاف ہمیں نکلنا چاہیے. اس وجہ سے حضرت حسین مدینہ منورہ سے نکل کے مکہ معظمہ آئے اور 5 سے 6 ماہ یہاں رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو صرف حضرت حسین اپنے گھر والوں کو لے کر نہیں نکلے, خاندان علی المرتضیٰ کو لے کر نکلے, بلکہ خاندان ابو طالب کو لے کر نکلے. یہاں مکہ مکرمہ میں حضرت حسین نے 5-5.5 ماہ قیام کیا, اور یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یزید کی حکومت کے کارندے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوتے ہیں میری وجہ سے. تو صحابہ کرام کی اولاد کے ساتھ مشورہ کر کے حضرت حسین نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ نہ جائیں, یہ تو پرامن جگہ ہے, یہاں تو چیونٹی تک کو بھی امن ہے, گھاس تک نہیں کاٹا جاتا, بلد امین ہے, آپ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک جو جملہ ارشاد فرمایا ہے نا, اس سے میں بہت سی چیزیں کھلتی نظر آتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ جب حملہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں پچھلے سے پچھلے جو میں یہاں بیان کر چکا ہوں, انہوں نے کوئی فوجی لشکر کشی نہیں کی تھی کہ میری ذات کے لیے حضور کے حرم کی عزت پامال نہ ہو. تو حضرت حسین نے بھی یہی فرمایا کہ میری ذات کے لیے مکۃ المکرمہ کی حرمت اور عزت اور اللہ کے گھر کی جو ہے نا حرم کی عزت پامال ہو, یہ میں بھی نہیں چاہتا. تو انہوں نے عراق جانے کا ارادہ فرمایا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی اولادیں جو تھی, جو حضرت حسن کے حضرت حسین کے ہم عمر ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ عنہم, ان کا مشورہ کہ آپ ایسے نہ جائیں, یہ لوگ دھوکے باز ہیں, آپ اپنے سے پہلے کوئی نمائندہ بھیج کے دیکھیں. ان صحابہ کرام کو یقین تھا کہ واقعی دھوکے باز ہیں, یہ خواہ سے جھانسا دے کر کوئی نقصان نہ کر دیں, خان وعدہ پیغمبر کا, اولاد علی اور آل نبی کا نقصان نہ ہو جائے. تو حضرت حسین نے ان کی بات تسلیم کی, اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کربلا بھیجا, یعنی کوفہ بھیجا. تو انہوں نے وہاں حالات پرامن دیکھے, ہزاروں بندوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا اور بیعت کی, اور ان نے جواب میں خط لکھ دیا کہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے. تو جو صحابہ مشورہ دے رہے تھے آپ نہ جائیں, اب ان کے پاس تو کوئی بات باقی نہ رہی نا, تو جو آپ نے کہا تھا وہ تو میں نے آپ کی بات پوری کر لی, اب تو حالات پرامن ہے. تو حضرت حسین ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں یہاں سے چلتے ہیں, اور جب وہاں راستے میں ہیں تو پتہ چلتا ہے یزید نے گورنر بھی بدل دیا ہے. حضرت مسلم بن عقیل جن کو پہلے بھیجا تھا وہ شہید ہو گئے ہیں. کوفیوں نے دھوکہ دہی کی ہے, اپنے وعدے توڑ دیے ہیں, وعدے کی خلاف ورزی کر کے وہ یزیدی لشکر سے جا ملے. اور وہاں حضرت حسین جب پہنچتے ہیں, وہاں ہور ہوتا ہے, ان کی طرف سے آنے والا بڑا قائد وہ روک دیتا ہے کہ آپ نے کوفہ نہیں جانا. تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے گفتگو ہے, شرائط پیش ہے, ایک تفصیل ہے, نہیں مانا گیا, کچھ معاملہ نہیں ہوا. آخر یہ کربلا کی طرف سفر ہوتا ہے, یہ زبالہ سے 72 کلومیٹر یہ شام کے فاصلے پہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں جو پالیسی بنی ہے نا, غور کرنے سے خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ حضرت حسین نے اپنا رخ اس طرف شام کی طرف کیا تھا کہ میں ڈائریکٹ جا کر یزید سے بات کروں کہ غیر صحابی صحابہ پر حکمران کیسے, اس سے معاملہ طے کروں, اور اس کے سامنے جا کر جو سیاسی اصلاحات حضرت حسین چاہ رہے تھے وہ کراؤں. لیکن ابن زیاد جیسا ظالم جو کوفہ کا گورنر تھا, اس یزید کی طرف سے نے کہا آپ میری بیعت کر لیں. یہ غیرت حسینی کہاں برداشت کر سکتی تھی, جو اس کے قائد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس کے ایک اکارے کو مان لے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار پر یہاں جنگ ہوتی ہے, اور اس جنگ میں سامنے آنے والے وہی لوگ ہیں جو اکثر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھنے والے ہاتھ ہیں. ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھ کے بلایا ہے, اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت حسین تو آ رہے ہیں, ان کے پاس ہمارے خط ہیں, اگر یہ نکل آئے تو مسلم بن عقیل کو اس کے گورنر نے شہید کر دیا ہے تو ہمیں مارے گا. اب یہ حضرت حسین کے مخالف ہیں, ان خطوط کی پرواہ نہیں ہے, وعدوں کی پرواہ نہیں ہے. وہاں پہ جنگ ہوتی ہے, اور اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حضرت حسین کے 8 بھائی, حضرت علی کی 9 اولادیں وہاں شہید ہوتی ہیں. آل رسول کے 21, 22 یا 18 افراد, 3 روایتیں ہیں, یہ شہید ہوتے ہیں, جن میں 72 افراد شامل ہیں. باقی ان کے حلیف ہیں, دوست ہیں, مددگار ہیں, ناصر ہیں, تعلق والے ہیں, وہ ساتھ ہیں, اور 88 اس لشکر سے قتل ہوتے ہیں. ان میں پہلا شہید جو بچوں میں ہے وہ علی الاصغر ہے, جسے عبداللہ کہتے ہیں. اس کی عمر 18 دن تھی جب حضرت حسین مکہ مکرمہ جا رہے تھے مدینہ طیبہ سے. 5 ماہ مکہ مکرمہ میں رہے تو یہ 6 ماہ میں داخل تھا. اس پر ان لوگوں نے سب سے پہلے تیر مارا ہے. آپ اندازہ لگا انصاف کا خون کتنا ختم ہو گیا ہے, ظلم کی انتہا دیکھیں. اس بچے کا تم سے کیا قصور ہے, اور ان پر 3 دن تک پانی بند ہے, 7 دریائے فرات ہے, اور اتنا ظلم ہے. جس بچے کو جو تیر لگا ہے, میں یہاں جملہ کہتا ہوں اللہ کی قسم, دل دکھ جاتا ہے کہ اتنا اس کا اپنے جسم کا حجم نہیں ہے جتنا اس تیر کا حجم ہے. جس بچے کو نہ ہنسنے اور رونے کا پتہ ہے,
اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صبر دیکھیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے بڑے بھائی سب سے پہلے چھوٹے بھائی پہلے شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ 9 بھائی یہاں شہید ہوئے. تو 10 محرم الحرام کو کوفیوں کی غداری کی وجہ سے کام ہوا ہے. اس قتل کا ذمہ دار عبداللہ بن زیاد بھی ہے, کوفی بھی ہیں, لشکر پہ حملہ کرنے والے بھی ہیں, اور یزید بھی اس معاملے میں شامل ہے کہ اس نے 4 سال اس کے بعد حکومت پہ اپنے پاؤں جمائے رکھے ہیں. حضرت حسین کی کوئی قتل کی تحقیق نہیں ہوئی, کسی قاتل پر کوئی گرفتاری کی فرد جرم عائد نہیں ہوئی, کسی کو پکڑا نہیں گیا, کسی سے بدلہ نہیں لیا گیا, بس ایسے ہی معاملے کو ٹرخا دیا گیا ہے. اصحاب اقتدار جو ہوں, جن کے پاس طاقتیں ہوں, اور طاقت ہونے کے باوجود بھی کسی مظلوم, اور مظلوم بھی وہ جو اس کائنات کا ایک افضل البشر ہے اہل بیت کا, ان جیسے کی شہادت کے معاملے پر ٹال مٹول, یہ بھی قتل کی ذمہ داری نہیں پر عائد کرتی. اس لیے ہم حسینی ہیں, حسینی رہیں گے. نہ ہم کل یزیدی تھے اور نہ ہم آج یزیدی, اور نہ قیامت تک یزید سے اپنے تعلق اور نسبت کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں. یہ نہج البلاغہ ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہ خطبہ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 371 میں, خطبہ نہیں, یہ لیٹر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا, 359 ہے. یہاں پہ ومن کتاب لہو علیہ السلام لہو ایضا, امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک لیٹر ہے معاویہ کو. اچھا, یہ اگلے صفحے میں ہے وقد دعوت الی الحرب, اے معاویہ تو نے مجھے جنگ کا چیلنج دیا ہے کہ میں اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہوں اور تیرے جنگ کو آ رہا ہوں, تو تیار ہو جا. معاویہ نے چیلنج دیا تھا. فدع الناس جانبا وخرج الیہ, امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ لوگوں کو چھوڑ دے, مسلمان کیوں مرے, تو خود باہر نکل آ جا. وعف الفریقین من القتال, دونوں فریق جو ہیں, شام والے عراق والے, یہ جنگ سے ان کی جان بچ جائے, کیوں قتل ہو جائے, تو آ جا, میں آ جاؤں, تو لشکر لے کے آنا. لتعلم اینا المرین علی قلبہ, تاکہ پتہ چل جائے کس کون میں سے آپ میں ہم دونوں میں سے کس کو وہ اپنے دل میں, اس کے دل میں گند ہے, دل میں شک ہے, دل میں کفر ہے, پتہ چل جائے نا. تو آ جا, میں آ جاتا ہوں. تجھے اگر میں باطل پہ ہوں تو اگر میں مر جاؤں تو میں تو جہنم میں, اگر تو باطل میں ہے تو جو باطل میں ہے اس کے دل میں شک ہوتا ہے, تو آ جا. والمغطى علی بصرہ, تاکہ پتہ چل جائے کس کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. پھر یہ جملہ دیکھیں, فانا ابو حسن, میں وہی ابو حسن ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام کا کنیہ مبارکہ کیا ہے؟ ابو الحسن. ابو الحسن, حسن علیہ السلام کے والد. انا ابو حسن, میں کون ہوں؟ میں ابو الحسن ہوں. قاتل جدک واخیک وخالک شدخا یوم بدر وذلک السیف معی, میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تیرے جد, تیرے نانا کو, نانا یعنی ہندا کے والد, واخیک ابو سفیان کے بڑے بیٹے کو, وخالک ہند کا جو بھائی تھا, تیرے ماموں کا, شدخا یوم بدر, شدخ بولتے ہیں قاتل, شدخ بولتے ہیں ایک ہالو چیز, اور انگلش میں بولتے ہیں ہالو, ایک ایسی چیز جو اندر سے وہ خشک ہو نا, اندر سے اس کو مار دیں وہ ٹوٹ جاتا ہے نا, بالکل وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے. میں وہی ہوں جس نے تیرے جد کو, نانا, تیرے بھائی, تیرے ماموں کو یوم بدر, جنگ کی لڑائی میں نے ان کو قتل کیا تھا. ایسا قتل کیا تھا جیسے آپ کسی خشک چیز کو توڑتے ہیں نا, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, میں نے ان کو اسی طرح اڑایا تھا. وذالک السیف معی, اور وہ تلوار ابھی تک میرے ساتھ ہے. وبذالک القلب القى عدوی, اور وہی دل ابھی میرے سینے میں دھڑک رہا ہے, وہی تلوار جس سے میں نے تیرے نانے کا, تیرے بھائی کا, تیرے ماموں کا قتل کیا تھا, وہ بھی تلوار میرے پاس ہے, وہی دل میرے سینے میں دھڑک رہا ہے. اس وقت سے اب تک مستبدلت دینا, میں نے کوئی دین بھی چینج نہیں کیا نا, معاویہ نے تو دین چینج کیا تھا نا زبردستی فتح مکہ کے وقت. ولست احدثت نبیا, اور کسی اور نئے نبی کا میں قائل بھی نہیں ہوا. معاویہ نے اس وقت سے دین چینج کیا تھا نا, یہ لوگ تازہ پر مسلمان ہوتے اس کے بعد. وَإِنِّي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَاعِينَ وَدَخَلْتُمْ فِيهِ مُكْرِهِينَ, میں اسی دین اسلام پر ہوں جس کو تم نے شوق سے چھوڑ دیا تھا, اور اس میں آپ زبردستی داخل ہو گئے تھے. میں اسی دین اسلام پر ہوں ابھی تک جس کو آپ لوگوں نے شوق سے, مرضی سے چھوڑا تھا, لیکن جب داخل ہوئے تھے تو زبردستی, کیونکہ فتح مکہ کے وقت معاویہ, ابو سفیان, یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ قتل ہو جاتے, ان کا خون بہتا, اچھا خون بہتا اسی لیے مسلمان ہوئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے بنی ہاشم, یہ مکے والے عرب کے لوگ یہ نہایت ہی قوم پرست لوگ تھے. ان میں قبائلی سیاست بہت عروج, آج تک عروج پر ہے,
ابھی تک آپ عراق میں جائیں، سعودی عرب میں جائیں، جو قبائل ہیں اور قبائلی جو پالیٹکس ہیں، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف مثلا اگر کوئی بات ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو ان کے مشائخ، ان کے بزرگ آتے ہیں، آپس میں صلح کراتے ہیں. یہ آج تک جاری ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ابھی تک عراق میں چاہے شیعہ ہوں غیر شیعہ ہوں، قبائلی نظام ابھی تک چل. اس وقت تو عروج پہ تھا، ٹھیک ہے نا، جہادیت کے زمانے میں. پر جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ اپنے قبائل تو نہیں بھولے نا. تو ان کے دل میں جو کینہ تھا مسلمانوں کے خلاف اور بالخصوص بنی ہاشم کے خلاف، وہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب واقع حرہ پیش آیا، واقع حرہ پتہ ہے آپ کو نا، مسلم ابن عقبہ کو یزید نے مدینہ کی طرف بھیج دیا اور 3 دن کے لیے اس نے مباح کر دیا مدینہ والوں کا کہ ان کے عورتوں کے ساتھ تم جو مرضی کرو، ان کے مال جتنی مرضی تم لوٹ لو، اور ان کے مردوں کو جتنی مرضی تم قتل کرو. یہ تو سب جانتے ہیں کہ الا ماشاء اللہ، یہ تو تاریخ کا ہے. سنت 63-64 ہجری کے یعنی واقع کربلا کے 2 سال بعد یزید کے فوج مدینہ میں داخل ہو گئی اور وہ قتل عام کیا. صحابہ مہاجرین انصار کا وہ قتل عام کیا، ان کے عورتوں کے ساتھ، ان کے بیٹیوں کے ساتھ ریپ کیا، زنا بالجبر کیا. الا ماشاء اللہ، ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہو گئے اسی زنا سے مدینہ منورہ میں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ابھی میں کبھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. قبائلی نظام دیکھیں، قبائل کی سیاست دیکھیں. یہ یزید نے کس لیے کیا؟ اس کو ضرورت کیا تھی اس طرح کام کرنے کی؟ یہ مدینے والوں کو شکست دیا، چلو شکست دے دیا نا، حکومت آپ کی بن گئی. اب یہ کام کرنا، یہ کیوں ایسا کیا اس نے؟ وہ اسی انتقام لینے کے لیے کہ مدینے والوں نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا مختلف جنگوں میں، جن جنگوں میں ابو سفیان کو شکست ہوئی ہے، اس کا انتقام لینے کے لیے. اور میں اب انشاءاللہ آگے جا کر دکھاؤں گا آپ کو کہ جب واقع حرہ میں مدینے پہ وہ تاراج ہو رہا تھا، اہل شام تاراج کر رہے تھے، اصحاب کے بیٹیوں کے ساتھ، اصحاب کے عورتوں کے ساتھ زنا کرو بھائی، آزاد. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی وفات ہے سنہ 74 کی. بعض روایت میں سنہ 70 سے پہلے کی ان کی وفات ہے. تو ان کے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان کے داڑھی جو ہے نا، داڑھی میں کچھ ایسے جگہیں سفید جگہیں ان میں داڑھی نہیں ہے اور باقی جو ہے داڑھی لمبی ہے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے یا ابا سعید، تو نے اپنی داڑھی اصلاح کیوں نہیں کرتے اور یہ بال کیوں ہے؟ کہتے ہیں وہ واقع حرہ میں یزید کے لشکر نے مجھے پکڑا اور میرے چہرے سے جو ہے وہ داڑھی، کیا بولتے ہیں، نتف بولتے ہیں عربی میں، اکھاڑنے لگے داڑھی میری. تو جہاں پہ داڑھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ریشے سے، جڑ سے میری داڑھی کو انہوں نے نکالا ہے. کتنا درد ہوتا ہے نا انسان کو. اور جہاں پہ داڑھی ہے وہ مٹی میں تھی، کیونکہ انہوں نے میرا چہرہ زمین کی طرف کیا تھا اور میری داڑھی وہ کھینچ رہے تھے. اس طرح انہوں نے میرے داڑھی کو اکھاڑا ہے. تو میں ابھی اس داڑھی کا اصلاح نہیں کروں گا، میں اسی حالت میں مرنا چاہتا ہوں کہ یزید کے جیش شکایت کے لیے. واقع حرہ کے دوران میں ابن کثیر روایت کرتا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ عبداللہ ابن عمر، دیکھیں قبائلی سیاست دیکھیں. اب انصار کو اور مہاجرین جو مدینے والے تھے ان کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے نا، مردوں کو قتل کرو، مال ان کا لوٹ لو. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جیش یزید گھوڑے دوڑا رہے ہیں، وہاں پہ وہ پیشاب بھی کر رہے ہیں. اچھا، تو اس حالت میں عبداللہ ابن عمر کہتا ہے آج ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں. عثمان کے خون کا، کیونکہ عثمان کو کہاں قتل کیا گیا تھا؟ مدینے میں. کس نے قتل کیا تھا؟ مسلمانوں نے. اور اس میں بہت سارے مہاجرین انصار کا ہاتھ تھا، مدینہ والوں کا ہاتھ تھا عثمان کے قتل میں. دیکھیں قبائلی سیاست ہے. اچھا، اب آپ یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں، یہ جو ہے مدینے میں رہتا ہے. یزید خلیفہ بن چکا ہے یا خلیفہ بننے والا ہے، ابھی اس کے ایام کے ابتدا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے اس کے پاس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ اتنا سپر پاور تھا اس وقت، بنی امیہ کا جو حکومت تھی، پورا ایران یعنی چائنا اور ہند، انڈیا کے بارڈر سے لے کر افریقہ کے آخر تک، اس طرف جو ہے
جو دیکھیں رومن امپائر دو تھے, ایک ویسٹرن رومن امپائر, ایسٹرن یورین امپائر. جو روم تھے, روم کے دو شاخ تھے نا. پہلی جو رومن امپائر تھا پہلے اس کے زیادہ حصہ ان کا بھی قبضے میں لیا تھا. تو اس زمانے کا سب سے بڑا سپر پاور تھا یزید. امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا وہ اس کے پاس کئی جگہ نہیں ہے, نہ مکے میں رہ سکتے ہیں, نہ مدینے میں رہ سکتے ہیں. اس حالت میں اہل کوفہ نے دعوت دی کہ آپ آ جائیں. امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا اہل کوفہ سے, عراق والوں سے کہ ہمیں بلا دو. عراق والوں نے خود, ان میں سے بہت سارے بنی امیہ تھے, ان کو بلایا. اور امام حسین علیہ السلام, میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس دنیا میں کئی جگہ نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ سے بھی یہی کہا کہ میں جہاں بھی جاؤں, میں ایک حیوان کے سوراخ میں بھی جاؤں, یہ مجھے نکال کے قتل کر دیں گے. کوئی جگہ ہی نہیں تھا ان کے پاس جانے کی. امام حسین علیہ السلام لڑائی نہیں چاہتے تھے, لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انتقام لینا ہے بنی ہاشم سے. یزید نے انتقام لینا ہے. کس چیز کا انتقام لینا؟ ہاں, کس چیز کا انتقام لینا؟ اسی چیز کا انتقام لینا ہے جو اس نے واقع حرہ میں بعد میں مدینہ والوں سے لیا. مدینہ والوں سے لیا. کس چیز کا انتقام لینا تھا؟ اس کے جو اس کے گھر کے جتنے لوگ مرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگوں میں, وہ قبائلی سیاست میں تھا. وہ ابھی تک جاہلیت کے زمانے میں تھا. انہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا, سمجھ میں آ رہی نہ بات. تو اس وقت کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس اتنے ان کے خطوط آئے کہ آپ عراق آ جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ بھی تھا کہ یہ لوگ وعدہ وفا نہیں کریں گے, لیکن ظاہری طور پر ایک اتمام حجت ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس اتنے لشکر ہیں, اگر وہ نہ بھی جاتے نا, فرض کریں وہ مکے میں شہید ہو جاتے, تو لوگ سب یہی کہتے آج دنیا میں ملامت کرتے کس کو؟ امام حسین علیہ السلام کو, کہ دیکھیں ان کا جو سب سپورٹر تھے عراق میں تھے, ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس لشکر تھے, وہ نہیں گئے. تو ان کی اپنی غلطی ہے. مکے میں رہے, وہاں پہ مکے میں حرم کی بھی بے حرمتی ہو گئی ان کی وجہ سے, وہاں پہ خون بہا ان کا. اور وہ عراق جاتے تو ان کی اپنی حکومت بن جاتی, پھر وہ یزید کو شکست بھی دے سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام, اصل قضیہ یہ ہے کہ ایک تنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, ان کے فرزند, ان کے وسیع, نہایت تنہائی کی حالت میں مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اور جو لوگ ان کو وعدے کا دعوت دے رہے ہیں, معاف کیجیے گا, ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو وعدے دے رہے ہیں, نصرت کے وعدے دے رہے ہیں, وہ بھی بے وفا ہیں, وہ بھی سچے نہیں ہیں. لیکن اگر اسی کو بھی عمل نہ کریں, بعد میں تاریخ ان کو ملامت کرے گی. حجت ان پہ تمام ہو چکا ہے, اس لیے وہ کوفے کی طرف گئے. اصل حقیقت یہ ہے کربلا کی داستان. یہ حال ہو گیا کہ ولید ابن عبد الملک اگر خطبہ دے رہا جمعہ کا کہ چلا گیا, اثر بھی جا رہی ہے, تو ایک تابعی نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے بندے, رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری, کیوں وقت نمازوں کے تم برباد کر رہے؟ تو اس تابعی کو کیا جواب ملا؟ صحابہ میں دیکھیں ابن حجر, یہ وہ جرم کی حکومت ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلط کی, ہم اس جرم کو معاف نہیں کر سکتے. اسی کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہے کہ مسلمان ملکوں میں آزادی نہیں آئی. یورپ میں فرانس کا جو انقلاب تھا, مگنا کا, وہاں لوگ پھر بھی جانیں چھڑا گئے, بادشاہ انہوں نے ختم کر دیے, اپنے حکمرانوں کے خلاف بول سکے, ہم نہیں بول سکتے, یہاں تلوار ہے کہ بولو. اور بے شمار لوگ مارے گئے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے حق کہا, زبانیں گم کر. یہ جبر و استبداد کی. تو تمتع روکا. نمازوں کا آپ صحیح بخاری میں دیکھ لیں کہ نمازیں ان کے دور میں کیا ہوگی. حضرت انس رضی اللہ عنہ گئے, ولید کے زمانہ روتے تھے کہ لوگوں نماز بھی ضائع ہو گئی, یہ صحیح بخاری میں اٹھا کر تجدید صلاۃ میں پڑھ لینا. لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ نماز کا وقت ہے, زور تم عصر کے وقت پڑھتے, اثر اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہونے لگتا. تو کئی صحابہ اور تابعین کا پھر شرح میں ابن حجر وسائر علماء لکھتے ہیں, بیچارے جمعہ پڑھاتے اور دیکھتے کہ وقت تو چلا گیا, پھر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیتے, اٹھ کر پڑھ ہی نہیں سکتے. لوگ کہتے اٹھ کر پڑھو, کہنے گردن کٹوانی. اور خدا کے بندے, اس کے لیے کسی تاریخ کی ضرورت نہیں, تم تاریخ کی طرف بھاگتے ہو. جب یزید کو نیک بنانا ہوتا کہ وہ رویا تھا, اس جھوٹی تاریخ کی طرف تم بھاگتے اور پڑھا لیتے ہو. حدیث کی کتابوں میں اور دیکھ لو ضمن کے نمازوں کا کیا بنا. نماز عید, اس کا خطبہ کیوں پہلے کیا میرے معاویہ نے, اور کیوں پوری سلطنت نے حکم دے دیا. یہاں چھوٹی سی بدعت کو نکالتا نا, کہتے ہیں بدعت ہی جہنمی ہے. اور یہ بیچارے تو بدعتیں نیک نیتی سے نکالتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, جو بھی غلطی سمجھ لو, مگر بد نیتی سے. کہ عید کے خطبہ میں یہ لوگ حضرت علی اور ان کو محبت رکھنے والوں پر لعنت کرتے ہیں. جاؤ محلہ ابن حزم کی اٹھاؤ اور فتح الباری اٹھاؤ, لعنت کہ علی اور اس سے پیار رکھنے والوں پر لعنت اللہ. وہ مر چکا ہے بیچارہ. یہاں ہمیں حدیثیں سناتے ہیں مرنے والے کو بڑھانا, یہ معاویہ کو نہیں یاد ہے.
मुगीरा बिन शोबा को लानत करता था जब हजरत सईद बिन ज़ैद ने कहा हया कर, अली मर चुका, तुम अब भी मिंबरों पर उसको लानत कर। ये हदीसों में है, मैंने हदीसों से निकाल कर दिखाना कि या ये दफ्तर दरिया बुर्द करो या खुदा का खौफ करो, हुसैन की मेहनत को जाया ना करो। उसने इस्लाम को बचा लिया कि ये काम सारा गलत है, होता रहे, और उसी की बरकत है कि अदना से अदना मुसलमान भी इन बदमाशों के जमाने में चुप रहेगा, कर नहीं सकता कुछ। मगर उससे पूछो कि अबू बकर उमर की खिलाफत हदीसों की एक ही जैसी, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये कोई हुकूमत इस्लामी नहीं है, ये सारा जुल्म ज़्यादती, ये हुसैन रज़ी अल्लाह के उस फेल की बरकत है, वरना मोर लगती जा रही थी कि जो हो रहा ठीक हो रहा। इमाम ने भी 20 साल सब्र किया, कोयलों पर बैठे रहे। जो यजीद से शुरू करते ना कि इसको अमीर मुआविया ने नामजद कर दिया इसलिए नाराज हुए, बिल्कुल झूठे। बात पर पर्दा डालने के लिए मुल्लाओं ने शुरू किया, कहते हैं यजीद में क्या था। मैं कहता हूं 1000 दर्जे का फरिश्ता होता तब भी लानती था, क्यों हुकूमत पर रहा मुसलमानों के मशवरे के बगैर। और उसके बाप ने जिस तरह बैत ली, इसके हवाले दूंगा कि किस तरह तलवारें लटकती थी लोगों की तरफ, बुखारी शरीफ से निकाल कर दूंगा। खुदा के बंदो, हुसैन रज़ी अल्लाह की कदरी करते, अगर ना होता मुसलमानों का चेहरा स्याह हो जाता कि जब दीन बर्बाद हो रहा सारे चुप रहे, यार रसूला का बच्चा भी चुप रहा, वो नहीं चुप रहा। उसने साफ ऐलान किया कि सब बातिल, यह हुकूमत गैर इस्लामी है, जो हो रहा दीन के खिलाफ हो रहा। नमाजें दिखाऊंगा, तो ईद का खुतबा पहले कर कि लोग उठकर चले जाते हैं, अली पर लानत नहीं सुनते, सुनवानी है, नमाज तो पढ़ कर जाएंगे। जुम्मे के खुतबे में इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कई ताबी आपस में बातें करते थे। वो कहता है एक तरफ तो हुक्म है कि कोई गलत काम कर रहा उसको भी ना टोको, चुप रहो, जो मैं ये क्यों बोलते। उसने फरमाया ये खुतबा कि ये लोग अली और हजरत इब्ने ज़ुबैर को लानत करते थे, और रंज में आकर ये कहते हैं लानत ना करो, जाओ इब्ने हज़म से पूछो, उनसे बड़े मुहद्दिस हो तुम, और खानदान बनु उमय्या से। उसने खुद कहा क्या लाना लायना, जो अली और इब्ने ज़ुबैर को लानत करते थे, अल्लाह उन पर लानत करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए कि अली और इब्ने ज़ुबैर जैसे सहाबा पर लानत करते। ये बद रस्म इन्होंने शुरू की और मिंबरों पर होती रही। जिस गरीब ने इनकार किया सर उड़ा दिया। हुजर इब्ने अदी जैसे साहबी राहिब और साहब रसूलुल्लाह, हजूर के साहबा में दरवेश क्यों मारा गया, क्या अमीर मुआविया ने उसके सामने पेश किया। उसने कहा कल मैं तेरी बैत से मुनारिफ हुआ, मैं और मेरे साथी उसैद पर क्या है, मैं जो हसन ने किया। उसने कहा नहीं, बचना तो अली पर लानत कर। उन्होंने कहा ये कफन बिछे हुए और कब्रें खुदी दिखाकर तुम चाहते हो कि जैसे सारी उम्र मोहब्बत की उस पर लानत करे, दाव कदर कर दो और अपने साथियों से कह मेरा ये कपड़े ना उतारना, खून आलूद, मैं इसी तरह पुलिस रात पर इससे मिलूंगा। दाव उठाओ साहबा किराम के हालात और पढ़ लो कि हुजरत नबी गरीब किस तरह मारा गया। यानी वाजिब रस्में शुरू कर अली पर लानत, जो अगर ना होता और उसका बाप ना होता। मैं साफ कहता हूं अबू तालिब इस्लाम लाया या नहीं लाया, कोई मुसलमान का बच्चा ये नहीं कह सकता कि अबू तालिब का सहारा अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को नसीब ना होता, पता नहीं दीन का क्या हाल होता। खुदा अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं 7 आदमियों ने ऐलान किया था हमने इस्लाम का, इब्ने माजा में, रसूलुल्लाह को बचा लिया अल्लाह ने आप पे चचा के जरिए। कोई अबू तालिब की जिंदगी में उंगली नहीं कर सका, 2 तकलीफें दी आपको उसके बाद दी। और अली अगर ना होता तो आप देखती हैं आपके बिस्तर पर लेटा, जंगे बदर में उसने जितने मारे हैं फरिश्ते निकालो किसने मारे हैं, और यही भुगता है बाद में अली और उसकी औलाद। दुख क्या था, उनके बच्चे मुसलमान हो गए जिनके वालिद और दादे कत्ल किए थे। वो इस्लाम ले आए मगर दिलों में वही अरब वाला रंज था कि अली ने और इसने हमारे बड़े मारे हैं, वो उससे कुछ बदला लिया, कुछ उसकी औलाद से लिया। इसके लिए वक्त नहीं, बस इशारा मैंने कर दिया। तो दीन जिसको तुम दीन समझो, नमाज रोजा हज का, वो भी नहीं लेने दिया। बाकी तो जो था अदल इंसाफ और हक कहने की बात वो तो बिल्कुल खत्म कर। तो इस सिलसिला में एक हवाला तो मैं आज इस मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत है जिनको इल्म नहीं, वो जो जी चाहे कहते हैं ना, हजरत पीर मेरे इशा रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे और पीर भी थे। और लोगों को पता है कि जब गुलाम अहमद कादियानी के साथ मुकाबला दरपेश आया और ये तय हुआ कि शाही मस्जिद लाहौर में मुकाबला होगा, उस वक्त अहले हदीस ने, शिया ने, बरेलवियों ने, जब सब ने पीर साहब को मुख्तारनामा लिख कर दिया कि हमारी तरफ से मुसलमानों की ये नुमाइंदे, ये हार गए तो हम सब हार गए, जीत गए तो सब जीत गए। और किताब में पढ़ें तो पता लगता कि ये पीरों की तरह के नहीं थे, आलिम थे, हर इल्म के आलिम थे। तो इनसे भी एक शख्स ने यह सवाल किया कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो कुछ हुआ इसके बारे में आप जरा समझ लें, कितनी दानाई की बात है। जब मर जाता है आदमी उसी तरह का नहीं रहता, सर से पांव तक वही नजर आ रहा होता, एक चीज अंदर से निकल जाती है जिसको रूह कहते हैं। पीर साहब ने कहा हुकूमत इस्लामिया जो है उसकी भी एक सूरत है, एक तो है बुत, एक उसमें माना रूह। पहले 4 खलीफे ने उस वक्त सूरत भी है कि मुल्क भी है, खजाने भी हैं, लश्कर भी हैं, फतूहात भी हो रही, और माना भी है कि वो खलीफे जो इस्लामी हुकूमत की जाना अपने को बादशाह नहीं समझते, अल्लाह का नायब समझते हैं, उम्मत के गुलाम समझते हैं, खादम समझते हैं, खजाने में से एक पाई इजाजत के बगैर नहीं ले सकते। बाद में क्या हुआ
فرماتے ہیں پس جامع باشند صورت خلافت یعنی ریاست عامہ و معنی اورا یعنی قرب نفوس انبیاء مثل خلفاء اربع مرزوان. جو خلیفہ راشد ہوتا ہے جس میں شکل بھی ہوتی ہے، ملک تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دنیا کے دوسرے بادشاہوں کا، خزانے ہوتے ہیں، فوجیں ہوتی ہیں، فرق کیا ہوتا ہے؟ روح کا. اس کے اندر روح کیا ہوتی ہے؟ وہ انبیاء کے قریب ہوتا ہے، جو نبی کام کرتے ہیں وہ کرتا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. جیسے پہلے 4 خلیفے فرق این قدر ہست کے در عہد خلفاء ثلاثہ نفاذ تصرف و اجتماع مسلمین علی سبیل الکمال صورت یافتہ. فرق اتنا ہوا کہ پہلے 3 خلیفے جو تھے ان کے زمانوں میں خلیفہ کا کنٹرول اور مسلمانوں کا اتفاق پوری طرح رہا. و در عہد مرتضی معنی کامل یعنی قرب نفوس انبیاء بود. جب حضرت علی مرتضیٰ کا دور آیا، کتے بھونکتے ہیں علی کے زمانہ میں کچھ نہیں ہوا. وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ جس کو یہ لوگ امام الہند کہتے وہ تھا. مجھے دکھ ہے کہ علی کی حقیقت لوگوں نے نہیں پہچانی. اللہ نے اگر موقع دیا تو میں ان کی سیرت پر پوری کتاب لکھوں گا کہ ظالموں اس کو نہیں سمجھے جو رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون، اس کو بدنام کر رہے ہیں مگر وقت نہیں ملا، دوسرے کاموں میں لگ گئے. تو حضرت علی کے زمانے فرماتے ہیں جو معنی تھا نا روح کہ انبیاء کے طریقے کے قریب وہ ٹھیک تھا، وہ صورت ناقص مگر کنٹرول کمزور ہو گیا. یعنی ریاست عامہ و اجتماع مسلمین مصر زمانہ خلفاء ثلاثہ نابود. پہلے 3 خلیفوں کی طرح اتفاق نہیں رہا، اور وہ اتفاق نہیں رہنے دیا. معاویہ نے بغاوت کر دی، ادھر حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ نکل کھڑے ہوئے، ادھر خارجی لوگوں کا اپنا قصور تھا. علی کا کوئی قصور نہیں تھا، انتظام نہیں چلنے دیا. بعض صورت باقی و معنی بر وجہ اتم مفقود. رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ پر. فرماتے ہیں اس کے بعد شکل رہ گئی، شکل وہی تھی، ملک فتح ہو رہے ہیں، لشکر جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، خزانے. معنی بر وجہ اتم مفقود مگر وہ کام جو تھا اندر روح والا کہ نبی کے طریقے کی پیروی گم. چنانچہ در زمانہ امیر معاویہ و در حدیث خدنا را دخن ہم ایمان دار. حدیث کا ورد دیا بخاری شریف میں ہے. حضور سے لوگوں نے پوچھا مسلمانوں میں قتل و غارت بعد میں کیا ہوگا؟ فرمایا خدنا ترا دخن، صلح ہو جائے گی، حسن چھوڑ دے گا مگر ہوگی دخن. وہی منافق ترکینے رہیں گے، صلح باطن میں نہیں ہوگی. ہوا بھی کوئی حسن کو زہر دے دیا اور دین کی مٹی پلیت کی. بعض تدریجن خلافت جابرہ یا دعوت بر ابواب جہنم کما دعا فی الحدیث ہر شے کے ساتھ حوالہ. فرماتے ہیں پھر تو خلافت بالکل بدلتی جو آیا آگے اینٹیں رکھتا گیا. جابر حکومت بالکل جس کو حضور نے کہا تھا جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے حکمران ہو گئے، دوزخ کی طرف بلا رہیں گے، ایسا ہی رہا. کما جا پھر پیدا گشت بعض انقلاب زمانہ حسب مشیت عزی رنگ تشبہ بخلاف راشدہ بدہور عمل. پھر کئی سال گزر گئے، معاویہ کو خلیفہ کسی نے نہیں مانا، یزید کو نہیں مانا، عبد الملک حکمران ہونے کی وجہ سے بچا خلیفے کہتے رہو. خلیفہ راشد نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا. کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی تک دیکھ لیں، جہاں جہاں عقائد بیان کیا اہل حدیث نے اہل سنت نہیں. خلیفے 4 ہیں، بعد میں ملوکیت. خود امام ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی البدایہ 8ویں جلد کہ سنت یہی ہے کہ امیر معاویہ کو خلیفہ نہ کہا، بادشاہ کا کرو، ملک ہے وہ. اور وہ بھی کہتے تھے نام اول ملوک الاسلام، بھائی میں خلیفہ نہیں ہوں، پہلا بادشاہ. مگر وہ کہتے ہیں پھر اللہ کی مرضی سے اللہ کو نے یہ پسند کیا کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی جھلک پھر دکھا دی جائے خلفائے راشدین کی. چنانچہ خلافت عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز کا 2.5 سالہ دور آیا. وہ بھی مروان کی اولاد میں سے. ہم کسی اولاد کے نہیں دشمن، نہ خاندان کے دشمن ہیں. بنو امیہ میں سے اگر وہ اچھا پیدا ہو بسم اللہ، خلیفہ راشد علیہم الرحمہ. جو ظالم ہے وہ ظالم، عباسی حضور کے چچا کی اولاد ہے، ظالم، وہ ان سے بھی آگے نکل گئے. تو یہ بات جو پیر صاحب نے کہی یہ نچوڑ ہے ساری تقریر کا کہ یہاں صورت رہ گئی. ملک بہت فتح ہوئے، علاقے ہوئے، بہت ترقیاں کی لوگوں نے، مگر معنی باقی نہیں تھا. وہ جان نہیں تھی اسلامی حکومت کی، دنیا کے دوسرے بادشاہوں جیسی حکومت. Don't forget to like and share this video. I'd love to hear your feedback, so please drop a comment below. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں. جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں. سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. فرمائے ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو.
اور وآت المال علی حبہ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربہ، رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو، والیتامہ، یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں کو کھلاؤ، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو، الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتہ یہاں کے ریٹ کا تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو۔ تو یہ 4 قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو، اور زکوٰۃ الگ سے دو، اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء، جسمانی پریشانی، وحین البأس، اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو، اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا، کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو آپ کی امت شہید کرے گی، تو آپ بلک بلک کے رونے لگے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے، تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے، تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے، تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی، وہ جھوٹی افواہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا، اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا۔ آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی۔ تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی، ابھی تو افواہ تھی، یقین نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی، اس کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آج آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اولاد ہے میری۔ تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی۔ تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں۔ دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں، ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ ان سے بحث کریں، نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں۔ بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں۔ میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے،
وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یا تو ادھر ہو جاؤ، شیعہ بن جاؤ، کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا، کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا، چاہے محرم میں سنا، ربیع الاول میں سنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا، آپ کو رونا آ گیا، تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں، پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا، بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے، نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں، آج میں پروگرام ہے باقاعدہ، بولو بھائی، رونے کا، اور آپ کو بھی رلاؤں گا. اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا، کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت، میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے. لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو، یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت. نیاحہ کہتے ہیں چیخنا، چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا، پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں، پیسے دے کے نہیں، جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے، ہاں ہو چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے. گریبان چاک کرنا اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے، رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے، ان کی رائے ہے، ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو. وہ آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک
نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں, اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو, وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو, تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات, پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہیں میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں, اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا, تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا, جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا. کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو, بلکہ والصابرین فی البأساء, جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں, صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن, بہت بڑی پریشانی, مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے ہم. جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے, ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے, وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو, جو جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا, جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے, یہ قوم تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت, جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا, ولکم ما کسبتم, تم اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو, جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے, یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ, ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے, اس میں کیا احکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے, محرم منحوس نہیں ہے, محرم تو اشہر حرم میں سے ہے, برکت والا مہینہ ہے, اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی, اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب, محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے, ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں, تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں, بس چھوڑ دو اس کو, جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا, نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا, تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش, بولو بھائی, مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو, باقی بھائی جیسا کر رہے ہو. ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے, پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی. ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی, او بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے, میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے, کبھی آگے چلیے. اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے, ٹھیک ہے بتا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال, تو انہوں نے بھی شیعہ کے امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا. سمجھ رہے بات کو, ایک حد بندی کر دی تھی, ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے صلح کی تھی, مذاکرات کیے تھے. بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو. حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں, ایک ایسے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی, پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے, حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک, میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہیں, ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے, میں نے خود سنی ہے کہ بھائی میں نے یہ کہاں سے آ رہی ہوں, افغانستان سے میں اس وقت اذان ہوں. افغانستان کا چینل اس وقت آتا تھا طالبان کا, اردو میں چینل, تو اس میں اذان آ رہی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی. تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں, تنگ کریں. بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے, جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی. اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے. تو یہ ان کا کام ہے.
آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت, گالی گلوچ مت کرو, فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو, کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے. پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنا. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, بھائی آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں, ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت, ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ہم دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کا مسلک ہے آپ کریں. تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ. تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں, نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں, نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح سے رویا جا رہا ہے, کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے, یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت. لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو. ایسا نہیں ہے, کچھ ایسی شریعت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت میں اگر ہم ہیں تو حقیقی معنوں میں اس میں داخل کر لے, اور پھر اسی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ملک کو بدامنی سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا, ان کے اوپر ظلم ہوا, کتنے بندے شہید ہوئے. یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے, آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی. یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے, ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور المستدل حاکم میں حدیث ہے, حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں, یہ تاریخ تو نہیں ہے, نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے, ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا, ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں, بندے ہندے چھوڑیں. الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے, کس کی وجہ سے ہوا ہے, وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی, پہلا تیر کس نے چلایا, یہ وہ. ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا, اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں. وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں, حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے, اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے, تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ, پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے, حجیت حدیث پہ بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں, آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں, نعوذ باللہ, نہ ہو رہی ہے. آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے, یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں, وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں, تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں. کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے, میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر, جائیں سیدھا دوزخ میں, اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ, اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین, مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے, آمین.
اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ حدیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے، پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا ہے، یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو پھر لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں حق چھپا کے، اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے. اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتایا تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا، آپ رازدار رسول تھے، وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اور ان میں سے 8 ایسا ہے جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا، میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں، اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار ابن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی ہیں، علامات النبوہ کی حدیثیں. آپ کہتے ہیں چھپائیں. اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں. تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار ابن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا، پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا، حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار ابن یاسر کی، 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے، 3-4 گنا ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کا احترام کیا.
خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ, دنیا اور آخرت میں, یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, غلطی اپنی جگہ ہے, پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, علی کی نہیں اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں, ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے, یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو, پچھلا رہن دو, بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو, کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا, آدھی حدیثیں ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے, بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے, آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو, اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی 600 گرام خیرات کی, آدھا کلو, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران. حالانکہ دونوں مسلمان تھے, دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا, فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار, تکلیف اٹھانا, اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو, تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو, یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ, میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء, مؤلفۃ القلوب, آل امیہ, ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر, تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا, ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا, جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا, شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر, کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, ہم کب کہیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت, سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت, تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ, کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بابے, پرانے بزرگ, جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث, لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں, مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت, یہ الفاظ موجود ہیں. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے, تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟
کہیں گے نہیں تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ سب مجرمین آل امیہ ہے، اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی الاسلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی. وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی، وہ چیز آگے چلتی رہی. خیر چھوڑ دیں، ایک تلخ ٹاپک ہے. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ٹھیک ہو؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے.